18 ہے کہ 19 ہے؟ 18 ربیع الاخر مطابق 8 فروری بروز یکشنبه. یہ سیشن سانتا کروز ممبئی سے ریکارڈ ہو رہا ہے. آپ لوگ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں. جی. ہمارے نفس کو کسی بات سے روکیں تو وہ اور زیادہ ابھارتا ہے یا ابھرتا ہے، اور پرہیز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ کی دعا ہو تو شاید گناہ سے بچ جائیں. یہ نفس کا دھوکہ ہے. آدمی کو اپنی خواہشات اور نفسانی باتوں پر شریعت کے حکم کو مقدم کرنا ضروری ہے، اور اس پر عمل جیسے ممکن ہو کرے. جی. Zaid lives in Darul Harb and has a certain sum of money that he wishes to invest in a banking scheme. The scheme involves Zaid depositing a certain amount of money into his account and guaranteeing that he will not withdraw it for a certain period. After the period has passed, Zaid is given a certain percentage of profit on the amount initially deposited. Zaid is also told that there is no risk to the amount deposited initially and he will be paid back the money in full by the bank. Zaid now wishes to know if the money earned from this scheme will be considered as profit or would it be considered as interest. Zaid also wants to know if it is jaiz for a Muslim to engage in such banking schemes in Darul Harb. If the reading is going between Zaid and non-Muslim, bank or any non-Muslim person, then it is legitimate and it will be considered as a profit. جی. اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے کہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یہاں حضرت ابراہیم کی کون سی حاجت ہے جو حضور پوری فرمائیں گے؟ پلیز سمجھا دیں. حاجت تو یہ میدان محشر میں تمام انبیاء کو
اور خصوصاً سردار انبیاء ابراہیم علیہ السلام کو درپیش آئے گی، جس کی تفصیل بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اور حضور نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت کو، اپنی دعا کو ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو ضرور مستجاب ہے، اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں کر لی۔ میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن کے لیے تقیہ رکھا ہے، وہ میری امت کی شفاعت ہے، جس دن سب کو میرے سے حاجت ہوگی، اور نبی والے سے بھی میری طرف رحمت کریں گے۔ جی، کسی ٹی وی چینل میں ایسی نوکری جس میں تصویر ویڈیو بنانے یا نشر کرنے کا کام نہ ہو، کیسا ہے؟ تصویر ویڈیو بنانے یا نشر کرنے کا کام نہ ہو، کیسا ہے؟ جائز ہے۔ جی، کیا نائی کا پیشہ جائز ہے؟ اس پیشے میں چونکہ شیونگ، داڑھی بنانا بھی کرنی پڑتی ہے، اور لگ بھگ ہر نائی کرتا ہے، اور اگر ناجائز ہو تو اس پیشے پر شرعاً کیا حکم ہے؟ یہ ناجائز گناہ ہے، اور داڑھی پوچھنے کی اجرت بعض حالات ہے۔ کیا کیمرہ پر بیعت ہو سکتے ہیں؟ کیمرے پر جی، بیعت ہو سکتے ہیں۔ کیمرے پر بیعت ہونے کا کیا سوال ہے؟ جی، بیعت غائبانہ بھی جائز ہے، لیکن کیمرے پر بیعت ہونا باہر دونوں طرف تصویر کشی کے ممکن نہیں ہے، اور تصویر کشی ناجائز ہے۔ جی حضور، کیا صلح کلیت کفر کی پہلی سیڑھی ہے؟ اور کیا صلح کلیوں کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ اگر کسی نے کافر کہہ دیا اور منع کرنے پر توبہ کر لی، اور دل ہی دل میں پچھتاوا ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، تو کیا اس پر کوئی حکم ہے؟ صلح کلیت الحاد و زندقہ ہے، سنی اور غیر سنی سب کو ایک جاننا، جن پر شرعی حکم کفر ہے ان کو ہی مسلمان سمجھنا، یہ صلح کلیت ہے۔ جی، اگر کوئی ناپاک تہبند پہن لیتا ہے نہانے کے بعد، تو کیا وہ پاک رہے گا یا نہیں؟
اگر تہبند میں نجاست گیلی لگی ہوئی ہے یا اس کا بدن گیلا ہے اور بھیگا ہوا بدن نجاست سے بس ہوا اور آ گئی اس صورتوں میں خاص وہ حصہ جہاں پر نجاست لگی وہ ناپاک ہو جائے گا. شجرہ شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور پنجگنج قادری اور دوسرے وظائف کے پڑھنے کی تفصیلی فائدہ بیان فرما دیں. برکت کا کام ہے, فائد بہت ہے. ایک عورت جو درس دیتی ہے اور خود کو سنی کہتی ہے لیکن علم کی کمی کی بنیاد پر وہابیوں سے نفرت بھی نہیں کرتی, ان سے درس سننا کیسا اور ان پر کیا حکم آئے گا؟ اس سے درس سننا جائز نہیں ہے. ہر وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے سخت گناہگار ہے, توبہ کرے. جی, محرم کے مہینے میں سیاہ, سبز اور سرخ کپڑے پہننا منع ہے. سوال یہ ہے کہ عورتیں سیاہ نقاب اور مرد سیاہ امامہ شریف پہن سکتے ہیں یا نہیں؟ محرم کے زمانے میں سیاہ امامہ پہننا جائز نہیں ہے. عورتیں اگر پورے سال میں سیاہ اوڑھتی ہیں, خاص محرم کے لیے یہ باتیں تو نہیں کرتی, تو ان کو سیاہ برقع بولنا جائز ہے. جی, میں ایک پرائیویٹ جاب کرتا ہوں. جاب کے دوران کئی غیر مسلم لوگوں سے ملنا پڑتا ہے کام کی وجہ سے. اب دوران ملاقات غیر مسلم لوگ سامنے سے ہاتھ ملاتے ہیں. اب ہمیں مجبوراً کام کی نسبت سے ان غیر مسلم لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے. ہم اس کو دل سے برا جانتے ہیں. کیا ایسا کرنا گناہ کا کام ہے؟ اگر یہ گناہ کا کام ہے تو حضرت ہم اس مصیبت سے کیسے بچیں؟ اگر ہاتھ ملانے میں کوئی مجبوری نہیں ہے, بس مرفت مجبوری کا تبرے بھی نہیں ہے. اس صورت میں ہاتھ ملانے سے پہلے ضروری ہے. اور اگر کوئی مجبوری ہے شرعی کہ اگر اس سے ہاتھ نے ملایا ادھر پہ آزار ہوگا, کیا نقصان پہنچائے گا, خاص اس صورت میں ہاتھ ملانے کی اجازت ہے. جی, چلتی ٹرین میں وقت جا رہا تھا تو فرض اس میں ادا کر لیا.
اب بعد میں جب دوبارہ اس فرض کو پڑھے گا تو قضا کی نیت کرے یا کچھ اور اگر اسی چلتی ٹرین میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس نماز کو قضا کرنے کا گناہ ہوگا؟ اگر وقت باقی ہے ہر وقت میں اس نے نماز پڑھی تو وہ ادا ہوگی، اور اگر وقت چلا گیا تو اس وقت نماز ادا ہوگی، اور چلتی ٹرین میں حرمت وقت کے لیے جیسے بنے نماز پڑھ لے. اب اگر اسی صورت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس پر نماز ادا کرنے کا گناہ نہیں ہوگا. جی، ہمارے یہاں چنئی میں ایک عالم ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہیں. وہ گوشت کھانے سے پرہیز نہیں کرتے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ گوشت بد مذہب کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ میں بنا گوشت کے نہیں رہ سکتا ہوں، اسی لیے کھا لیتا ہوں. کیا اس عالم دین کے پیچھے نماز ہوگی؟ اگر نہ ہوگی تو ہم لوگ اتنے سالوں سے جو ان کے پیچھے نماز ادا کیے ہیں اس پر کیا حکم ہے؟ جو دانستہ کسی مرتد دین کا ذبیحہ یا اس کا بقایا ہوا گوشت کھائے وہ ساتھ گناہگار ہے، اور اگر اس کا یہ جرم ثابت ہے اور لوگوں میں مشہور ہے تو وہ فاسق مولود ہے، اس کو امام بنانا گناہ ہے. نماز بقرات ہو جائے گی. جی، کیا ہم ہوٹل میں نان مسلم کے ہاتھ سے بنی ہوئی مچھلی کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں. ہمارے شہر میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کی کمیٹی سنی پر فرقہ دیوبند قبضہ کرنے کی کوشش میں ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سب نماز کی پابندی کرو، نہیں کرو گے تو دیوبند اپنی مسجد قبضہ کر لیں گے، اور وہاں نماز لاؤڈ سپیکر میں ہوتی ہے. اس مسجد میں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ مسجد کی حاضری ضروری ہے. بعض مسجدیں پڑھیں اور لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اعتماد کیے بغیر پہلی صف پہ کھڑے ہو، امام کی آواز براہ سنے یا آگے کے مقصد کو دیکھ کر کچھ یوز کرے، نماز ہو جائے گی. ہماری مسجد کے امام اور مؤذن صاحب ٹھیک نماز کے وقت آتے ہیں، جبکہ نمازی پہلے سے آ چکے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں.
کیا ایسا کرنا درست ہے؟ اور کیا یہ سنت کے خلاف ہے کہ عین نماز کے وقت آتے ہیں اور کچھ وقت یعنی 5-10 منٹ پہلے نہیں آتے؟ آج نماز کے بعد آتے ہیں جی، تو اس صورت میں امام کے لیے بتلا گیا ہے کہ وہ جس صف سے گزرے وہ صف کھڑی ہوتی جائے، اور مؤذن اذان دینے پر مامور ہے اور اقامت کے لیے مقرر ہے، اس کو پہلی صف تک اقامت کے لیے پہنچنا ہوتا ہے۔ اس صورت میں وہ قدر فراہم کبھی جا سکتا ہے۔ جو کافر لوگ درگاہ کے پاس آ کر نیاز کرتے ہیں، جو شیرینی تقسیم کرتے ہیں، اس کا کھانا کیسا ہے؟ پھر جی، نیاز اگر مسلمان کو دے دی اور اس کے لے کر کے تقسیم کی تعبیت اس مسلمان کی ملک ہو گئی، اس کو کھانا جائز ہے۔ جی، ایک دیوبندی ہے جس کے دادا کا انتقال کلمہ پڑھنے کے بعد ہوا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ حق پہ نہیں ہوتے، اس سے پہلے ایک اور سوال ہے، کامل یقین کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ کامل یقین کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ یہ کیا سوال ہے؟ یقین کہ مراتب ہے، استدلال کے ذریعے سے یا یقینیات پر تقلید کے ذریعے سے اور دوسرے طرح سے بھی الہام پانے سے یقین حاصل ہوتا ہے۔ ایک دیوبندی ہے جس کے دادا کا انتقال کلمہ پڑھنے کے بعد ہوا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر وہ حق پہ نہیں ہوتے تو ان کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ وہ اسی بات کو لے کر دیوبندیت نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیا مرتے وقت کلمہ پڑھنا حق پر ہونے کی نشانی ہے؟ اور وہ درگاہ پہ جاتا ہے اور نیاز بھی کراتا ہے، نیاز بھی کھاتا ہے، اور اس کی امی سنی ہے اور ابا دیوبندی، اس کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے؟ وہ دیوبندی ہے، اس کے ساتھ دوستی اور تعلقات سخت در ایمان ہے،
يوم الدين. جب دن کے منکر اور خدا اور رسول کی گستاخی اور ذہانت کے مرتکب ہیں، ان پر حکم کفر ہے، نری کلمہ گوئی، کافی نہیں ہے، جبکہ کسی امر ضروری دنیا کا منکر ہو بس ہو گیا. جی. ہمارے یہاں اگر شادی شدہ عورت ہاتھ میں کچھ نہیں پہنے تو اسے معیوب اور منحوس سمجھا جاتا ہے، کیا اس کی کچھ حقیقت ہے؟ یہ بے شک معیوب ہے، اس کو کچھ ہاتھ میں پہننا چاہیے. زید کا وطن اصلی ایک شہر ہے، لیکن وہ دوسرے شہر میں پڑھائی کرتا ہے جو 200 کلومیٹر سے زیادہ ہے. ہر ہفتے وہ وطن اصلی کو آتا ہے اور 1-2 دن بعد واپس پڑھنے کے لیے دوسرے شہر جاتا ہے جہاں اس کی تعلیم جاری ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ مسافر ہے اور اس کو وطن اصلی پر اور دوسرے شہر میں کیسے نماز پڑھنی ہے؟ وطن اصلی پر آئے گا، مسافر نہیں ہوگا، نماز پوری پڑھے گا. اور راستے میں جبکہ 57.5 کلومیٹر کی مسافت کا خرچ کرے، بیچ میں قدم کہیں رکنا نہ ہو. 57.5 کلومیٹر یا میل؟ 57 میل، 57 میل کی مسافت کا خرچ کرے اور بیچ میں کہیں رکنا نہ ہو. اس وقت وہ راستے مسافر ہوگا. پھر جہاں پڑھائی کرتا ہے وہاں مقیم ہوگا، جبکہ کیا اس سے زیادہ نیت کا بٹر ہے. جی. ایک صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کہیں بھی نیاز نہیں کھاتا کیونکہ اس میں اگر کسی کی حرام کی کمائی ملی ہو تو فاتحہ نہیں ہوتی تو نیاز کیسی؟ ایسا کسی ایک شخص کے بارے میں کہنا کیسا ہے؟ اگر کوئی اپنے گھر میں فاتحہ دلائے تو، لیکن اگر کسی اللہ کے ولی کے مزار شریف پہ لنگر ہو تو اس میں تو ہر قوم کے لوگوں کا پیسہ ہوتا ہے، ہر قوم کے لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں سوائے وہابی مرتد کے. مزار شریف کے لنگر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں. اس شخص کا قول غلط باطل ہے. نیاز کا کھانا گھر میں ہو یا مزار شریف پر ہو جائز ہے. ہر بحث یہ ہے کہ حرام کی کمائی ملی ہوتی ہے، نیاز کے کھانے کو ناجائز حرام نہیں کر دیتا ہے. جی. ایسے انسان کے بارے میں کیا حکم ہے جو غصے میں شریعت کو گالی بک دے؟ توبہ کرے، سچی زبان کرے. ہر بیوی والا ہو تو اچھا لنڈی کھا کرے. لڑکی کی انگیجمنٹ ہوئی تھی
لڑکی نے اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے قرآن کو ہاتھ میں لے کے اس لڑکے جس سے اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہے کو یہ کہا کہ میں پاک ہوں، اور غصے میں یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم سے رشتہ نہیں رکھوں گی۔ ابھی اس لڑکی کی اس لڑکے سے شادی نہیں ہوئی ہے، تو لڑکی کے ان الفاظ سے نکاح ہوگا یا نہیں اس لڑکے سے جو اس نے قرآن اٹھا کے بولا ہے اور اس نے توبہ کر لی ہے، اور اب وہ لڑکی اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ حضرت وضاحت فرمائیں، اور اگر کوئی قرآن اٹھا کے جھوٹ بات بولے تو اس کی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ توبہ کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اس کی توبہ کرے اور استغفار کرے، اور اس لڑکی کا دکھا اس لڑکے سے باہر آ جائے گے۔ جی، اگر کوئی انسان کسی شخص کو دل سے اپنا پیر مان لے تو کیا وہ اس کا مرید ہو جائے گا، جبکہ اس نے کبھی پیر صاحب کو نہ دیکھا ہو نہ اس نے کلمات پڑھے ہوں؟ اس طریقے سے مرید نہیں ہوتا ہے۔ I want to know that which is superior creation, مخلوق of Allah, human or angels? Angel, فرشتے. When it is said the انسان is اشرف المخلوقات, it refers to all humans or the pious believers only? First, and most superior, supreme creature of Allah is the first human who is محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے میرا سوال ہے کہ زید نے کسی سے کہا کہ میں آپ سے بات نہیں کروں گا، میں اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہوں۔ پھر زید نے اسی شخص سے بات کی۔ اب اس جھوٹی قسم کا کفارہ کیا ہے؟ اب زید کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس اولاد کی اس نے قسم کھائی تھی وہ بار بار بیمار ہو رہی ہے۔ حضور رہنمائی فرمائیں، کفارہ کیا ہے؟ یہ شرعی قسم نہیں ہے، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ زید سنی مسلمان ہے جو کہ ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے جس کے یہاں صرف حلال نان ویج ملتا ہے، لیکن اس کے یہاں کافر کسٹمر اگر کچا گوشت جھٹکے کا لے کر آئے اور پکوانا چاہے اور پکوا کر لے جائے گا، زید اگر اپنے ریسٹورنٹ کا کچن استعمال نہیں کرے بلکہ قریب میں کسی اور جگہ کسی اور کی دکان میں اپنے یہاں کام کرنے والے کافر کک سے بنوا کر اس طرح کے کافروں کے آرڈر پورے کرے جس میں گوشت کافر کسٹمر خود لے کر آیا تھا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ کیا اس طرح کے آرڈر پورے کر کے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس صورت میں حرج نہیں۔ جی، ایک شخص اپنے آپ کو اہل سنت اور اعلی حضرت کا حامی کہتا ہے اور عقیدہ اہل سنت کی مطابق ہے، لیکن جس پیر سے بیعت ہے ان پہ کفر لزومی کا فتویٰ ہے۔ اب وہ پیر صاحب کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اس مرید کے ذبیحہ کھانا اور جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ یہ وہی بات ہے۔ یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے، اس کا تفصیلی جواب اور فیصلہ میں کر چکا ہوں۔ جی، اس کا ذبیحہ کھانا ہے اور جنازہ پڑھنا، اس کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے، اور
اس کی یہاں میں نہیں پڑ جائے گی. 6 دسمبر کو بابری مسجد کی شہادت کے احتجاج میں بلیک ڈے منانا کیسا ہے؟ کیا اس طریقے سے احتجاج کریں گے؟ کوئی حل نہیں. جی پورا ہم جو جائز طریقوں سے احتجاج کریں کوئی حل نہیں. کیا موبائل پر ریکارڈنگ میں آیت سجدہ سننے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے؟ یا مسجد میں اگر کوئی مائک پر آیت سجدہ کی تلاوت کرے، اسی طرح کیا موبائل پر یا ریڈیو پر ریکارڈنگ یا لائیو اذان سنے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے؟ اور اسی میں حضور کا اسم مبارک آئے تو درود پڑھنا چاہیے؟ پہلا یہ موبائل پر ریکارڈنگ میں آیت سجدہ سننے پر سجدہ واجب نہیں ہوتا. واجب نہیں ہوتا. اور مائک پر آیت سجدہ کی تلاوت کرے تو اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا. مائک کی آواز سے سنے بس، اس پر واجب نہیں ہے. اور موبائل یا ریڈیو پر اذان لائیو اذان سنے تو اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے. جوابی اذان اپنی مسجد جس مسجد کا وہ مقتدی ہے اس کا جواب دینا واجب ہے. اور سرکار کا نام سل کر کے جی درود شریف پڑھنا چاہیے. جی تو یہ پڑھنا چاہیے. میرے فرینڈ کے پیر صاحب ہیں، وہ سید آل رسول ہیں اور وہ داڑھی نہیں رکھتے، تو اس کی بیعت لے سکتے ہیں کیا؟ اس سے بیعت ہو جائے گی. حضور میری والدہ سیدہ ہیں اور لا علمی کی بنیاد پر فقیر نے اپنے آپ کو سید سمجھنے لگا اور میرے دوست و احباب بھی مجھے سید کہنے لگے. فقیر کو ایک عالم دین نے کہا کہ سید والد سے ہی ہوتے ہیں، اس سے رجوع کر لے اور اس کا کفارہ ادا کر لیں. میں آپ ہی کا مرید ہوں، سرکار کرم فرمائیں آپ کے اس گنہگار مرید پر، سرکار میری رہنمائی فرمائیں. عالم نے صحیح کہا. جب باپ سے دیا جاتا ہے، باپ آ کر خالد سید ہے تو بیٹا سید نہیں کہلائے گا. یہ ہیں بیعت کے لیے عبد الکریم ابن مرحوم عبد القادر، ماہر نگار بنت مرحوم احمد علی، مہجبین نگار بنت عبد الکریم، کیسری نگار بنت عبد الکریم، شبنم خاتون بنت عبد الکریم، محمد زاہد، آیت فاطمہ بنت محمد زاہد، انجم بانو بنت نور المصطفیٰ، محمد مصطفیٰ رضا، صادق شیخ، عرفان نور محمد مانر، میمون بی محمد صاحب مانر، صادق اسماعیل تمبولی، اشرف اسلم شیخ، محمد سبحان، سلمان نواز، محمد آصف جے پوری، نور صباح جے پوری، نبیلہ فاطمہ جے پوری، خدیجہ بنت عبد الکریم، دلاور ملانی، خدیجہ رخسانہ عثمان غنی، متین سعید الطاف حسین، شاہین یاسین یرگٹی، کبیر محمد صفی، نور محمد ایم خالد پنجانی، آفرین رؤوف، نغمہ ساجد، نور محمد ساجد، ہارون محمد، نرگس ہارون، خدیجہ ساجد ہارون، سلیم محمد سندھی، شبانہ بیگم سندھی، رضوانہ خانم سندھی، ترانہ عائشہ سندھی، بشرا سندھی، جویا اختر سندھی، شکیلہ ملانی، عائشہ ملانی، غلام جیلانی، ابن محمد علی، محمد خالد ابن اللہ بخش، محمد سعد اللہ ابن محمد اسلم، آمنہ مسعود ڈاکٹر آف شیخ مسعود اختر، صناف شیخ محمود اختر، کنیز فاطمہ، اعزاز نذیر نوحی، سلمان اعزاز نوحی، تمیز اعزاز نوحی،
محمد آصف انصاری صناف نور الانصاری، محمد باسل رضا، محمد حسین جے پوری، شاد فاطمہ، صفیہ نور، محمد اویس، قمر جہاں، فاطمہ، کلثوم، عمیر حسین، فیضان شعیب بھائی، اشفاق مجید شاہ، لیٹ جائیے آپ، اشفاق مجید شاہ، ریحان امجد شیخ، ثاقب رزاق شیخ، تنویر ملانی، جیشان ملانی، ہاشم ملانی، ارباز محمد ملانی، ارمان محمد ملانی، محمد جاوید ابن فاروق شیخ، مبین ملانی، ایاز شیخ، فیاض شیخ، ایاز ملانی، ارباز ملانی، نہال شیخ، وسیم ملانی، توفیق پٹھان، راحت شیخ، جاوید ملانی، حیدر علی ملانی، فتح علی ملانی، عظیم ملانی، توفیق ملانی، آدم ملانی، ساحل ملانی، یاسین رضا تمبولی، سمیر تمبولی، ارباز تمبولی، عمران احمد، مختار احمد خان، شاہدہ بیگم، گلشن خاتون، روحینہ، ارم فاطمہ صدیقی. جی شوہر کے اچھا یہ ہو گیا. شوہر کے منع کرنے کے باوجود بیوی مرید ہو سکتی ہے؟ اگر ہاں تو مہتاب بنت محمد کو بھی بیعت فرما لیں اور ایمن کو بھی بیعت فرما لیں، ان سب کو بیعت کر لیں. سب کو داخل عالیہ قاضیہ برکاتیہ دور رہنے کے لیے ہے. پھر طالب ہونے کے لیے کوئی نہیں ہے. تجدید بیعت کے لیے ہیں آصف علی ملانی، مومن سہیل احمد، سائمہ اسلم، سریہ اسلم، محمد عرفان مسعود، حافظ احمد رضا، محمد شاداب، جاوید خان، محمد ریحان رضا، شیخ منظور عالم، آسیہ بیگم، ملکہ اصغری، محمد شبیر عالم، نازنین، سرواری، سما پروین، زیبا بختیار، زلیخا، سدرہ فاطمہ، محمد سعد، محمد آیان جیلانی، ختیجہ افراز، محمد امان اللہ رضوی، عتیق ذیشان، محمد شہباز انور، محمد مونس رضا، محمد فہیم رضا، محمد حسنین رضا، ان کو محمد حنیف، ان کی تجدید بیعت کے لیے سب کو دوبارہ بیعت کیا جاتا ہے. جی. پھر بیٹی کے رشتے کی رکاوٹ دور ہو جائے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. ریاض الدین قاضی. جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. دلائل الخیرات پڑھنے کی اجازت عطا کریں. میں نور محمد رضوی اختری. جی میری اہلیہ کو خارش ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. رشید صدیقی یا راشد صدیقی. آیات شفا پڑھ کر دم کریں. حضور کیا مفتی رئیس اختر آپ کے خلیفہ ہیں؟ یہ تو کون ہے پتہ نہیں. سجاد نام رکھنا ٹھیک ہے؟ میرا کوئی کام نہیں بنتا، ہر وقت الٹے کام ہوتے ہیں. والدین بھی کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہیں. اگر کوئی اچھا سا نام ارشاد فرما دیں. نام اچھا ہے سجاد. مائی نیم از شاہین پرویز. I heard that Parvez is not good name for Sunni Muslim, and also people tell me that Shaheen is girl name. As a boy I should not have this name, so please guide your murid and give me a new name. Please answer in Urdu. شاہین نام صحیح ہے جی. شاہین پرویز ہٹا دیں. شاہین نام صحیح ہے. حضرت مجھے اور میری وائف کو قصیدہ غوثیہ پڑھنے کی اجازت چاہتا ہوں. مومن سہیل احمد. اجازت ہے. حضور کیا آپ نے یہ پتہ نہیں مفتی خوشنود عالم احسانی کو قاضی شہر بنایا ہے؟ کہاں کے ہیں سب؟ والدہ کا نام
نزہت ہے، حضور آپ بچی کا نام عطا فرما دیں. نزت ہاں، والدہ کا نام نزہت ہے. نصرت نصرت جی، نصرت نام رکھیں. حضور گوونڈی میں 2 ماہ قبل ایک مکان لیا ہوں، الحمدللہ سب کچھ بہت اچھا ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے افواہ ہے کہ اس طرف سے روڈ نکلنے والا ہے، جب سے بہت ٹینشن ہے. مکان میں اپنی پوری کمائی لگا دیا ہوں، حضور سے دعا کی گزارش ہے، کوئی وظیفہ عطا فرمائے. ٹینشن دور. اللہ بہت جی. فیس بک پر تمام فرقے اپنا اپنا موقف پیش کرتے ہیں، پیش کرنے کے ساتھ ساتھ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کی توہین کی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. صرف اہل سنت والجماعت کی ٹیم کے لوگ ہی ہیں جو اکیلے ان سارے فتنوں کو ہر حال میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایپلیکیشن کو بائیکاٹ کیا جائے، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس ایپلیکیشن سے دور ہو جائیں گے تو دشمن دین کو موقع ملے گا. ایسی صورت میں ہم اہل سنت کی ٹیم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایپلیکیشن کو بائیکاٹ کر دیا جائے یا اس پر رہ کر دشمن دین کا رد کیا جائے اور مسلک اعلی حضرت کا کام کیا جائے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جو لوگ رد کی صلاحیت رکھتے ہیں رد کرے. جی، جو لوگ رد کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ رد کرے. اجازت ٹو ڈیسائڈ دلائل الخیرات ٹو شکیل احمد ضیائی، صابرہ ڈاکٹر فاطمہ، حافظ مزمل رضا رضوی. اجازت ہے. اجازت فار ختم قادریہ شریف احمد رضا خاخو. اجازت ہے. سائمہ اسلم اینڈ محمد عرفان مسعود کو قصیدہ بردہ شریف ختم قادریہ کبیر دعائے سیفی مجموع اعمال رضا کی اجازت عطا فرمائیں. اجازت ہے. رابعہ بانو کے اولاد نہیں ہے، اس لیے اولاد کے لیے وظیفہ عنایت فرما دیں حضور. جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. بدرن محمد رفیق، رخسانہ محمد شریف، رضیہ محمد شاہد، زاہدہ، شکیلہ بانو، رجیہ بانو. ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہیں حج و عمرہ پر جانے کے لیے، حضور کوئی ایسے اسباب یا عمل عنایت فرما دیں. جی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. حضور میرے اوپر بہت بڑا قرض ہے، کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا ہے، کوئی وظیفہ عطا فرمائے. ابراہیم خان. جی بتا دو. جی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک پڑھ لیں. کیا زریب نام رکھ سکتے ہیں؟ Is it a name of a صحابی؟ Please suggest us. زریب. نہ. استخارہ کروایا اور جواب نہ میں آیا تو ہم وہ کام کریں یا نہ کریں؟ ہارون خطری. نہ کرے. دل سے دنیا کی محبت دور کرنے اور نفس کو مغلوب کرنے کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں، وقت اور تعداد بھی بتا دیں. سلیم رضوی. دوشی پڑھیں. جی، وقت اور تعداد کوئی نہیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں. آئی ایم اے میکینیکل انجینئر حضرت اینڈ ورکنگ ان دبئی سنس لاسٹ 3 years. I need guidance as I am basically from middle class family from Hyderabad, India, and I am working here in Dubai feeling not good when coming to my career point of view. I need your guidance as I have got job in Bangalore, but when compared to Dubai salary, Bangalore salary is almost 1/4, but the field which I am interested into is of Bangalore job.
Please suggest me whether to go to Bangalore or stay in Dubai and wait for another opportunity to get good salary. Faraz Khan. wish you success. جی wish you success. کام چلتا رہے اور حاسدین سے بچنے کے لیے وظیفہ عطا فرمائیں. اشرف رضوی. جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کثرت سے پڑھیں. حضرت کی مرید ہے جس کا نام شازیہ مقصود ہے. میرے گھر والے لڑکی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں. قبول ہونے پہ نکاح کرنا. حضرت اجازت عطا فرمائیں اور دعا فرما دیں. محمد کفیل صدیقی. اللہ کامیاب کرے. اللہ کامیاب کریں. آمین. حضور فی سبیل اللہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے لیے جلالی و جمالی عملیات و وظائف کی اجازت عطا فرمائیں. محمد اختر رضا رضوی. اجازت ہے. میری زوجہ بیمار رہتی ہے اور میں کمزوری کا شکار ہوں. اس وجہ سے ہم میں نااتفاقی رہتی ہے. میرے کاروبار میں بھی اللہ بے شمار برکتیں دے. اس کی بھی دعا فرمائیں اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیں دونوں کے لیے. جزاک اللہ. اشرف. یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں کثرت سے دونوں. حضرت میرے ہاں الحمدللہ اولاد ہونے والی ہے. اگر بیٹا ہوا تو نیم محمد مصطفیٰ اور بیٹی ہوئی تو نیم زینب رکھنا چاہتے ہیں. کیا یہ نام میں رکھ سکتا ہوں؟ اجازت ہے. محمد فرحان ہے. میں اپنے نام کے ساتھ رضا کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے اس کی اجازت کر دیں. کیا ہے؟ اجازت ہے. میرے دل میں ایک خوف سا رہتا ہے جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں. دعا بھی فرما دیں. کوئی وظیفہ بھی عطا کر دیں. فرحان ازہری. کثرت سے درود شریف پڑھیں. جی. ہمارے شہر داونگیرا کرناٹکا میں وہابیوں کا بہت بڑا اجتماع ہونے والا ہے جس کے صرف اسٹیج کو بنانے میں لاکھوں کا روپیہ لگا ہے. سنی مسلمان احتجاج کر رہے ہیں. پولیس کمپلینٹ بھی دی ہے پر اجتماع ہونے کے چانس زیادہ لگ رہے ہیں. اگر یہ اجتماع ہوا تو بہت فساد ہوگا. حضرت سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ اجتماع نہ ہونے پائے. آمین. آمین. ہمارا کنیز تاج الشریعہ کا گروپ ہے جس میں حضور تاج الشریعہ کے کرم سے ہم کام کر رہے ہیں. فیمیل کا واٹس ایپ پہ گروپ ہے. دعا کریں کامیابی عطا ہو. ہمارے ان گروپس میں تقریباً 2400 بہنیں جڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ایک ارادہ کیے ہوئے ہیں. جو بہنیں ابھی تک کسی سے بیعت نہیں ہوئی ہیں ان کے نام جمع کر کے آن لائن ذریعے سے آپ سے بیعت کروا رہے ہیں. آپ دعا کریں کہ یہ محنت کامیاب ہو جائے. کنیز تاج الشریعہ ٹیم. اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. آمین. آلویز سکسیس ان ایگزامس. بیٹی کو صحت مل جائے. دماغی حالات بالکل ٹھیک ہو جائیں. اہلیہ کی صحت پریشانی دور ہو. والد کی صحت قرضہ ادا ہو جائے. صالح اولاد نصیب ہو. حسد اور نظر بد سے حفاظت. بچے فرما بردار ہوں. سکسیس ان آل ایگزامس. ایمان کی سلامتی. ویٹ کم ہو جائے. والدہ کی صحت. فیکٹری بند ہو گئی ہے جلد کھل جائے. کام مل جائے. رشتہ ہو جائے. پورے گھر والوں کی خیر ہو. استقامت آن شریعت سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی عرض ہے. ان تمام تمناؤں اور دعا کے لیے عرض کرتے ہیں جناب
سمیر خان، محمد ندیم، اسلام الدین قریشی، محمد زاہد، رشید صدیقی، محمد ضیاء الحق، مزمل حق، محسن حسین، مقصود نوری، سفیان، لیوب رضوی، چاند محمد، محمد معصوم، امیرہ ڈانگرہ، شبیر خاکو، احمد رضا خاکو، حفصہ خاکو، حسن رضا خاکو، نازیہ خاکو، محمد مصطفیٰ رضا خاکو، محمد شاداب، جاوید، تسنیم اسلم، عبد القادر، محسن حسین، محمد مشتاق علی، محمد فراز، محمد اسحاق، شمشاد بھائی جے پوری، مہناز بانو، شیخ منظور عالم، محمد یعقوب، اویس، محمد صفی پٹیل. جی اللہ سب کی باتیں پوری کر دے. اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کریں، آمین.